بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشفاق احمد صاحب لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اور میری بیگم بانو قدسیہ دنیاوی محفل سجا کر بیٹھے تھے تو بانو قدسیہ کہنے لگیں کہ آج امام صاحب کی بیوی نے مجھے بڑا عجیب واقعہ سنایا۔ تو میں نے پوچھا کیا ہوا؟ تو بانو قدسیہ کہنے لگیں وہ کہہ رہی تھی کہ ہمارے گاؤں میں ایک نافرمان بیٹا اپنی ماں کو بہت تنگ کرتا ہے۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ گھر کو گروی رکھ کے اس کے شوہر کا علاج کروا لے، مگر خود غرض بیٹا کہتا ہے کہ ابا کی عمر گزر چکی ہے، اس نے اب بچنا نہیں ہے، اس کی خاطر گھر کو گروی رکھ کے میں اپنی آنے والی نسل کا نقصان نہیں کر سکتا۔ ماں آنسو بہاتے ہوئے کہتی تھی اگر میرے سر کا تاج سلامت رہ جائے تو گھر اللہ تعالیٰ اور دے دے گا۔ بیٹا اپنی ماں کے بہتے آنسو دیکھ کر بجائے ماں پر ترس کھانے کے الٹا ماں کے بہتے آنسو دیکھ کر کہتا تھا کہ اگر رونے سے ابا کی زندگی بچ سکتی ہے تو ساتھ اپنی بیٹی کو بھی بٹھا لو۔ میرے پاس اس نیم مردہ وجود پر بہانے کے لیے آنسو نہیں ہے، نہ جانے مجھے اور زندگی کتنا رلائے گی۔ بیٹے کے لہجے کی سرد مہری اور اس کی خود غرضی کی انتہا دیکھ کر ماں چپ چاپ اٹھ کر اندر چلی جاتی تھی۔ جب شوہر کے دن رات مسلسل تکلیف میں گزرنے لگے تو گھر میں ایک پل کا بھی چین نہ رہا اور وہ ہر وقت تکلیف سے کراہتا رہتا، تو مجبوراً ماں نے اپنی بیٹی کی قربانی دینے کا فیصلہ کر لیا اور اپنی بیٹی سے اپنے فیصلے پر عمل کرانے کے لیے مشورہ کیا۔ تو بیٹی نے سر جھکاتے ہوئے کہا ماں اگر میری قربانی سے میرا باپ بچ جائے تو مجھے اور کیا چاہیے۔ ماں نے بیٹی کو اپنے سینے سے لگا لیا اور رونے لگی۔ ساری رات باپ درد سے کراہتا رہا اور بیٹی اپنی سابقہ روٹین کی طرح باپ کے قدموں میں بیٹھی باپ کے پیروں کی تلیاں سہلاتی رہی، مگر باپ کے دونوں گردے ختم تھے، پاؤں کی تلیاں ملنے سہلانے سے کہاں آرام آنا تھا، جبکہ باپ جانتا تھا اس کو تکلیف میں دیکھ کر اس کی بیٹی سے برداشت نہیں ہو پاتا، جہاں تک ممکن ہوتا وہ اپنے درد پر قابو پائے رکھتا، مگر جب درد کی انتہا ہو جاتی تو اس کے منہ سے کراہ نکل ہی جاتی تھی۔ باپ کے منہ سے نکلنے والی ہر کراہ کے بدلے بیٹی کی آنکھوں سے آنسو کی تعداد میں تیزی آ جاتی تھی۔ ماں کے کہنے پر اپنی زندگی قربانی دینے کے لیے بیٹی تیار ہو چکی تھی، اس لیے باپ کی ہر کراہ کے بدلے وہ باپ کے پاؤں کی تلیاں چوم کر تسلی دیتی تھی کہ بس بابا آج کی رات ہے، انشاءاللہ صبح آپ کو ہسپتال داخل کروا دیں گے۔ باپ اپنی آنکھوں میں ڈھیروں محبت بھر کر اپنی بیٹی کو دیکھتا تھا، مگر شدید ترین تکلیف کی وجہ سے منہ سے نہیں بول پاتا تھا۔ شاید باپ یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ میرے گھر میں تو میرے کفن کے پیسے بھی نہیں ہیں، میری بیٹی مجھے علاج کے لیے ہسپتال کہاں سے داخل کروائے گی۔ ماں نے ایک شخص کے ساتھ پہلے سے سود پر پیسے لینے کے لیے بات کر رکھی تھی۔ اس شخص کے دو مطالبے تھے، جن میں سے ایک کا پورا کرنا ضروری تھا، یا تو وہ گھر گروی رکھنے کا کہتا تھا، بصورت دیگر وہ کہتا تھا کہ اپنی جوان سالہ بیٹی مجھے نکاح میں دے دو اور ساتھ حلف دو کہ پھر کبھی تم لوگ طلاق کا مطالبہ نہیں کرو گے، اور یہ حلف مجھے کچھ معزز لوگوں کے سامنے چاہیے۔ جب ماں باپ کا لاڈلا بیٹا گھر گروی رکھنے کے لیے راضی نہ ہوا، لیکن مجبور وہ اپنے شوہر کو اپنے سامنے یوں تڑپتا دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس نے اپنی بیٹی کے سامنے سود پر قرض لینے کی شرط رکھی۔ بیٹی نے اپنے باپ کی خاطر قربانی دینے کا فیصلہ کر لیا اور سود کا کاروبار کرنے والے اس شخص کے نکاح میں جانے کے لیے راضی ہو گئی۔ یوں اس کے باپ کو سود پر رقم لے کر ہسپتال داخل کروا دیا گیا۔ ہسپتال میں گردوں کے ٹرانسپلانٹ کا فیصلہ ہوا۔ اب گردے خریدنے کی یہ کوئی سکت نہیں رکھتے تھے، لہٰذا ہسپتال میں باپ چند ہفتے سکون اور ادویات کے زیر اثر زندہ رہا اور پھر اس دار فانی سے کوچ کر گیا۔ بیٹی کی قربانی اپنے باپ کی زندگی تو نہ بچا سکی، مگر اس کی قربانی نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا تھا جو باپ کے حکم پر قربانی کے لیے تیار ہو گیا، ورنہ آج کے دور میں جتنی قربانی بیٹی والدین کے لیے دیتی اتنی کبھی بھی بیٹا نہیں دے سکتا۔ باپ کی موت کے بعد جلد ہی وہ لڑکی سودی کاروبار والے شخص کے نکاح میں آ گئی جو 3 سال تک کمسن کلی کو نوچتا رہا۔ اگر لڑکی اس سے رحم کی بھیک مانگتی تھی یا کسی دن حق زوجیت ادا کرنے سے انکار کرتی تھی تو وہ سخت شیطانی روپ دھار کر نہ صرف اس سے زبردستی اپنی ہوس پوری کرتا بلکہ شراب کے نشے میں دھت ہو کر اسے جانوروں کی طرح مارتا بھی تھا۔ کئی بار شوہر کے تشدد کی وجہ سے وہ گھنٹوں بے ہوش رہتی تھی، مگر اس کے باوجود اس کی زبان پر کبھی شکایت تک نہیں آتی تھی۔
اپنے باپ کے چند دنوں کے سکون کی خاطر اس نے اپنی زندگی کا سکون بیچ ڈالا تھا، اور آج بھی اپنے اس فیصلے پر وہ مطمئن تھی۔ کچھ عرصہ قبل سودی کاروبار کرنے والے اس کے شوہر نے جوئے میں کثیر رقم ہار دی اور رقم کے بدلے جیتنے والے جواری کو اپنی یہ بیوی پیش کر دی، کیونکہ وہ جانتا تھا اگر یہ انکار بھی کرے گی تو وہ زبردستی اسے جواری کے حوالے کر دے گا۔ لڑکی کے بھائی کو اپنی بہن سے کوئی غرض نہ تھی اور بوڑھی ماں کا اس شخص کو کوئی ڈر نہیں تھا، کیونکہ جو شخص سودی کاروبار کر کے خدا سے جنگ مول لے چکا تھا، اسے ایک بیوہ عورت یتیم بچی کا کیا خوف ہو سکتا تھا۔ اس نے اپنی بیوی کو زبردستی جواری کے حوالے کر دیا اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ زندہ یا مردہ یہ ہر حال میں اب تمہاری ہے، اس کا ولی وارث میں ہوں، میں اس کو اب تمہارے سپرد کر رہا ہوں، تم جیسے چاہو اس کے ساتھ سلوک کر سکتے ہو۔ سامنے والا جواری بھی درندہ ہی تھا، وہ بھی انسانی روپ میں چھپا ہوا شیطان تھا۔ اس نے پہلی ہی رات لڑکی سے جنسی ہوس مٹانے کی کوشش کی، پر اسے چارپائی کے ساتھ باندھ کر بیلٹ اور ڈنڈوں کی مدد سے مار مار کر جان سے ہی مار ڈالا۔ مردہ حالت میں 3 دن تک لڑکی بندھی رہی۔ 3 دن بعد جب اس لاش سے تعفن اٹھنے لگا تو لوگوں نے پولیس کو اطلاع دی کر لڑکی کی لاش کو قانونی کارروائی کے بعد پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجا اور ساتھ ہی اس کے ورثاء کو ڈھونڈا۔ پوسٹ مارٹم کے بعد لڑکی کی لاش جب اس کی ماں کے حوالے کی گئی تو اپنی بیٹی کا زخمی وجود مردہ حالت میں چارپائی پر پڑا دیکھ کر دماغی توازن کھو بیٹھی۔ لڑکی کا بھائی جو پیسے کا پجاری تھا، زندہ بہن کی تو اس نے کبھی خبر نہ لی تھی، مگر جب اس کی بہن مر گئی اور پولیس کیس بن گیا تو اس کو یقین تھا کہ دونوں جواریوں سے وہ جیب گرم کر لے گا، اس لیے وہ بہن کے کیس کا مدعی بن گیا۔ یوں وہ دونوں ظالم ایک بار قانون کے کٹہرے میں آئے، مگر لالچی بھائی نے اپنی مردہ بہن کے وجود کا بھی سودا کر ڈالا، پیسے دے کر ان کو معاف کر دیا اور اپنی پاگل ماں کو گھر سے باہر نکال دیا۔ اس کی ماں آج بھی ننگے پیروں سڑکوں کی خاک چھانتی رہتی ہے، ریڑھی بانوں اور ہوٹل والوں سے مانگ کر کھانا کھاتی ہے۔ جب کبھی اس کے اندر کی ممتا جاگ جاتی ہے تو سامنے سے گزرنے والی ہر لڑکی کو اپنی بیٹی کا نام لے کر پکارتی ہے اور اسے سینے سے لگانے کی کوشش کرتی ہے۔ کچھ حساس دل لڑکیاں اسے ماں کہہ کر اس کی ممتا کو تسلی بخش دیتی ہیں، مگر زیادہ تر لڑکیاں اس خوف سے اس سے دور بھاگ جاتی ہیں کہ پاگل ہے اور کچھ بھی کر سکتی ہے، اور وہ عورت وہیں بیٹھ کر رونے لگتی ہے، روتے ہوئے کہتی ہے کہ میں نے اپنے شوہر کو بچانے کی خاطر اپنی بیٹی کو قربان کر دیا، مگر اب نہ میرے پاس شوہر رہا نہ میری بیٹی۔ کاش خدا نے مجھے بیٹے کی جگہ دوسری بیٹی دی ہوتی تو آج میں گلیوں میں یوں بھٹک نہ رہی ہوتی۔ یہ سارا واقعہ سننے کے بعد اشفاق احمد صاحب اور بانو قدسیہ زمانے کی بے بسی پر اس قدر روتے ہیں کہ یہ کس طرح کا دور کتنی عجیب اولاد لے کر آیا ہے۔ اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں، کسی بھی اولاد کے لیے اپنے ماں باپ کی خوشیوں سے بڑھ کر زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ جو انسان ماں باپ کے کہنے پر چلتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں سرخرو ہوتا ہے۔